میرے پیارے بھائیوں، آج کل ہم کس سمت پر جا رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے تو چھوڑو، موٹے موٹے بچے قرآن نہیں پڑھ پا رہے ہیں، موٹی موٹی باتیں نہیں سیکھ پا رہے ہیں۔ انہیں یہ تک پتا نہیں ہے کہ وضو ٹوٹتا کیسے ہے، وضو بنایا کیسے جاتا ہے۔ لیکن انہیں اور کوئی کام کرنے کے لیے کہہ دو تو خوب دھما چوکڑی کے ساتھ کریں گے۔ ہم سب مسجد میں رہتے ہیں، اچھی طرح سے حقیقت سے واقف ہیں کہ مسلمان جا کہاں رہے ہیں، مسلمان مسجد میں آ کہاں رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں۔ کہاں ڈرتے ہو خدا سے؟ کسی نے کہا تھا نا کہ مسلمان کدھر ملتے ہیں؟ ایک بزرگ نے کہا مسلمان مسجد میں ملتے ہیں۔ ایک شخص فجر میں آ گیا تو دیکھا تو مسلمان مسجد میں ہے ہی نہیں۔ دو چار مسلم کو پایا، اس کا دل بڑا گھبرایا، بڑا شرمایا کہ میں نے تو سنا تھا کہ مسلمان مسجد میں ہوتے ہیں، لیکن مسجد میں ایک امام تھے اور 3 مقتدی تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارے مسلمان اس دنیا سے تشریف لے کر جا چکے ہیں اور یہی 3 لوگ مسجد میں آ چکے ہیں۔ مسلمانوں کی حیثیت، مسلمانوں کی طاقت، مسلمانوں کی قوت، مسلمانوں کو رعب و دبدبا کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ مسلمانوں نے اپنا رعب، اپنا دبدبا، اپنی کوالٹی ختم کر کے صرف کوانٹٹی پر دھیان دیا ہے۔ ان کی کوانٹٹی بہت ہے لیکن کوالٹی اب نہیں رہی، کیونکہ جس نے قرآن نہ سیکھا ہو، جس نے حدیثوں کی معلومات نہ لی ہو، جسے تشہد نہ آتا ہو، جسے درود نہ آتا ہو، جسے ثنا نہ آتا ہو، صرف چنا آتا ہو، چنا صبح صبح کھائیں گے چنا، لیکن ثنا یاد نہیں ہوتا ہے، جسے دعائے قنوت نہ یاد ہو، ایسے لوگ کہتے ہیں کہ میں مسلم ہوں۔ میرے پیارے بھائی، مسلمان بننا آسان ہے، مسلمان کا کام کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ ضرور سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ کہتے ہیں نا کہ آدھی روٹی کھائیں گے اسلام پڑھائیں گے۔ آج ہم لوگ جو پڑھ لکھ کر کامیاب ہوئے ہیں، یہ میرے والد محترم اور میری والدہ محترمہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آدھی روٹی کھایا لیکن اسلام پڑھایا، مسجد تک پہنچایا، مسجد کے مصلی تک پہنچایا۔ ایک لڑکا تھا، اس کا امامت کرنے کا بڑا من کرتا۔ ایک دن کوئی نہیں تھا، مولوی صاحب تھوڑی لیٹ ہو گئے تھے۔ مولوی صاحب میں اس وجہ سے کہہ دیا کہ لوگ اکثر مولی صاحب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مولی صاحب۔ وہ لوگ مولی صاحب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مولی جو کھایا جاتا ہے۔ ارے ہم لوگ کھانے والی چیز تھوڑی ہے، مولی نہیں کہا جاتا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مولوی صاحب۔ بولو نا رے بھائی، مولوی صاحب، کیسے بولو؟ مولوی صاحب، مولوی صاحب بولو۔ مولوی صاحب۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں مولی صاحب، مولی صاحب۔ مولی تھوڑی نا، مولی جانتے ہو نا کسے کہتے ہیں؟ دکھاؤ مولی، اٹھاؤ مولی، دیکھو، اس کو کہتے ہیں مولی اور اس کو کہتے ہیں مولوی۔ اس میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ لوگ یہ مولی کہتے ہیں، مولی صاحب، مولی صاحب، اسی لیے مولی صاحب کو مولی صاحب ہی بنا کے رکھ دیا ہے، ایسے ایسے کاٹ کے کھا جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، مولی اور مولوی میں بہت فرق ہے۔ جس بچے کو یہ تک نہ معلوم ہو کہ مولی کہنا ہے کہ مولوی کہنا ہے، میرے پیارے بھائی وہ کہاں جا رہا ہے؟ آؤ تمہیں بتاتا ہوں۔ حضرت امام حسین کو جانتے ہو؟ نام تو سنے ہوں گے۔ حضرت امام حسین، اے ہے، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رضی اللہ عنہ، اللہ ان پر رحم نازل فرمائے اور اللہ ان سے راضی بھی ہے۔ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے۔ ایک دن وہ کھجور کے درخت پہ چڑھ گئے۔ کہاں چڑھ گئے؟ کھجور کے بولو نا، کھجور کے درخت۔ ہاں، کھجور کے درخت پہ چڑھ گئے اور درخت پہ چڑھنے کے بعد اوپر اچھی اچھی کھجوریں کھاتے اور جو تھوڑی سوکھی کھجوریں تھی نیچے گرا دیتے۔ وہیں پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لڑکا تھا، وہ کہتا او امام حسین، اچھی اچھی کھجوریں تم کھاتے ہو اور تھوڑی سوکھی کھجوریں مجھے کھلاتے ہو، آخر ماجرا کیا ہے؟ اوپر سے آواز دی امام حسین نے، او میرے غلام، نانا کے غلام کے لڑکے، ہاؤ ڈیئر یو، تیری ہمت کیسے ہوئی؟ تو نے مجھے ایسا کہا، تو نے ایسا کیوں کہا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو میرے نانا کے غلام کا لڑکا ہے، تو میرے نانا کے، تیز نہ بولو بھائی، کہ غلام کا لڑکا ہے۔
یہ بات حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے اپنے باپ سے جا کر بتا دی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا کہ اے میرے پیارے بابا جان، وہ جو امام حسین ہے وہ آپ کو اپنے نانا کے غلام کہتے ہیں اور مجھے ان کا لڑکا کہتے ہیں، کہ نانا کے غلام کے لڑکے، یعنی میں غلام کا لڑکا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے میرے پیارے بچے، امام حسین کو بلا لاؤ۔ امام حسین کو لایا گیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو لایا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے، کہنے لگے کیا بات ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تمہاری ڈیر کیسی ہوئی، تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ تم مجھے غلام کہتا ہے؟ حضرت امام حسین نے کہا اسی طرح غلام کہوں گا، تم میرے نانا کے غلام ہو، تم میرے نانا کے غلام ہو۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا یہ بات لکھ کر دے سکتے ہو؟ کیا کر کے؟ رائٹ کر سکتے ہو؟ حضرت امام حسین نے کہا 100 بار رائٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، لاؤ کاپی اور قلم لاؤ، میں لکھنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاپی قلم دے دیا گیا، آپ نے لکھ دیا یہ میرے نانا کے غلام کا لڑکا ہے، یہ میرے نانا کے غلام کا لڑکا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسمائل کرنے لگے، مسکرانے لگے۔ کیا کرنے لگے؟ مسکرانا نبی کی سنت ہے، اور سنت میں ہی جنت ہے اور اچھی قسمت ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین صحابی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے اب مجھے کوئی جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا، مجھے جنت کے دروازے پر کوئی ٹوک نہیں سکتا، اب میں جنت میں جانے والا ہو چکا ہوں، کیونکہ مجھے امام حسین نے کہہ دیا کہ میں ان کے نانا کا غلام ہوں، میں ان کے نانا کا غلام ہوں۔ تو ہم سب کو بھی کس کا غلام بننا چاہیے؟ نبی کا غلام۔ میں تو عاشق نبی ہوں، مجھے کوئی غم نہیں، مجھے کوئی غم نہیں۔ میرے پیارے بھائی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھائیے، اور ضروری نہیں ہے انہیں مدرسے والی بلڈنگ میں ہی بھیجیں، اپنے بچوں کو اپنے گھر میں بھی تو پڑھایا جا سکتا ہے۔ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اپنے بچوں کو جب آپ پڑھائیں گے تو آپ کا بچہ جب پڑھے گا تو اس کے سینہ میں مدینہ آ جائے گا۔ کیا آ جائے گا؟ مدینہ آ جائے گا۔ جب مدینہ آ جائے گا تو بچہ جب مدینے کے بارے میں سوچے گا تو غلط کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا، کیونکہ جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ وقت کا امام ہوتا ہے، وہ وقت کا امام۔ تو اپنے بچوں کو انشاءاللہ پڑھائیے، قرآن پڑھائیے، حدیث پڑھائیے، اور ارمان بھائی آپ بھی محنت سے پڑھیے۔ اور کیا نام ہے آپ کا سر؟ امن۔ امن، آپ بھی امن کے ساتھ چمن کیجیے، جہاں جہاں امن ہو وہاں وہاں چمن ہو۔ چمن جانتے کسے کہتے ہیں؟ چمن گلشن کو کہتے ہیں جہاں پھول کھلتے ہیں، جہاں پھول کھلتے ہیں۔ ہاں، تو امن چمن کے ساتھ پڑھیے۔ اور قرآن مقدس پڑھ چکے ہیں آپ؟ پڑھے ہیں؟ چلیں اس کو بھی پڑھیے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے شروع، جو بہت مہربان بہت مہربان رحم والا رحم والا۔ میرے پیارے لوگوں، اگر یہ بات آپ کو پسند آتی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرو۔ کیا کرو؟ کلک کرو۔ کلک بھی کر دو، پریس بھی کر دو، دونوں ایک ہی ہوتا ہے۔ اور چینل کو شیئر بھی کرو، شیئر کرو، کیونکہ اچھی باتوں کا شیئر کرنا صدقہ ہے نا۔ ایک واقعہ اور سنا دوں کیا اپنے دوست کو؟ سنا دوں؟ سن لو۔ یہ شیئر کرتے رہنا، کیونکہ دیکھو اچھی باتوں کا شیئر کرنا۔ آپ لوگ گانے وانے خوب دیکھتے ہیں، اسکرول کرتے ہیں، ہے نا، اس سے بہتر تو حدیث و قرآن دیکھا کرو، ہے کہ نہیں؟ ایسا مت سوچ لینا کہ ہر لوگ کیا ہے دوسری چیزوں کے لیے سبسکرائب کرواتے ہیں، نہیں، دین کی باتوں کا خیال بھی کرنا چاہیے۔ دیکھتا ہوں میں کہ جو چھوٹے چھوٹے ایسے ویڈیوز ہوتے ہیں جس پہ لوگ ناچتے ہیں اور گاتے ہیں، اس کو لوگ خوب سبسکرائب کر رہے ہیں، خوب شیئر کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائی سدھر جاؤ، ورنہ ایک دن بگڑ جاؤ گے، ہے کہ نہیں بھیا؟ تو آپ لوگ سبسکرائب کر لیے ہو نا۔ میرے پیارے بھائی حضرت عبداللہ بن سلام، کیا نام ہے؟ عبداللہ بن بولو نا تیز سے۔ عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے بھی راضی، اللہ
अल्लाह अल्लाह इनसे भी राजी है। इनसे भी राजी है। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखा और गले से लगा लिया। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। उसके बाद देखा तो उमर फारूक आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हु का लड़का खेल रहा है। उन्होंने उस लड़के से कहा, ओ जहन्नम के कुफल के बेटे, जहन्नम के कुफल के बेटे, ला काफ हेल के बेटे, यानी जहन्नम के दरवाजे के ताले के बेटे। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम ने जब ये बात कही ना, हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लड़का जो है वहां से निकला और दौड़ कर गया, कहा अब्बू अब्दुल्ला बिन सलाम आपको जहन्नम का ताला कहते हैं, जहन्नम का ताला ताला कहते हैं। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर निकल कर आए और कहा अब्दुल्ला बिन सलाम को बुलाओ। क्यों भाई, क्यों मुझे जहन्नम का ताला कहते हो? हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैंने सुना है कि हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला दुनिया में रहेंगे जहन्नम में कोई नहीं जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। जहन्नम में कोई नहीं जाएगा। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, सच बात, सच में कहा? तो हजरत उमर फारूक आज़म ऐसे शख्स थे ना, ऐसे सहाबी थे कि नबी ने उनको जहन्नम का ताला फरमाया। अल्लाह ताला हम सबको भी जन्नत में डाले। बोलो आमीन। आमीन। जन्नत में जब जाएंगे तो नहरों से दूध पिएंगे, नहरों से दूध पिएंगे, खाने खाएंगे, मेवे खाएंगे, किसी चीज की कमी नहीं होगी। यहाँ पर जब किसी के यहाँ खाते तो हाथ रोक लेता है, लेकिन अल्लाह कहेगा खाते रहो, खाते रहो, कोई कमी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर कोई काजू रखता है तो लिमिटेड काजू रखता है, और अल्लाह तबारक व तआला जब रखेगा तो अनलिमिटेड रखेगा, जितना मन करे उतना खाओ, जितना मन करे उतना खाओ। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में बहुत सी चीजें हैं, दुनिया में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उन चीजों का शुमार जन्नत से आप नहीं कर सकते। जन्नत में दूध किनारे हैं। किस किनारे हैं? दूध किनारे। दूध किनारे हैं। जन्नत में शहद की नहरें हैं, आप जितना चाहो खाओ। यहाँ पर जब रिश्तेदारी में जाते हो आप लोग तो बहुत लोग क्या रखते हैं? पार्ले जी रखते हैं। क्या रखते हैं? पार्ले जी, रखते हैं ना? गुड डे, गुड डे, बर्थडे 20 पार्ले जी रखते हैं। लेकिन नबी जी हमारे जन्नत में पार्ले जी नहीं रखेंगे। वहां पर तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें होंगी खाने को, न बनेगा बनाने को, सिर्फ मिलेगा खाने को। जो मन करेगा वो खाओ, जो मन करेगा वो पियो। मेरे प्यारे भाई, जन्नत इतनी बेहतरीन जगह है ना कि वो मिलेगा किसको? नमाजियों को। बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाजियों को जन्नत मिलेगी। इसलिए कहा गया, ऐ मोमिनो सुनो ये करामत नमाज की जन्नत में लेके जाएगी। आदत नमाज की जन्नत में लेके जाएगी। आदत नमाज की। इधर आओ, ये देखो कितना प्यारा लड़का है ना? इसको तहियात आता है तुम्हें? सुनाओ जल्दी से मेरे व्यूअर्स को। चलो कोई बात नहीं, कह रहे हैं नहीं सुनाएंगे, शायद याद ना हो। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि इनको याद हो जाए। बोलो याद हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोगों से भी गुजारिश है, तशहुद तहियात जरूर याद करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें, प्रेस करें